میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور اس بارے میں باب ہے کہ معرفت دل کا فعل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا تمہارا یا کرتا ہے بسبب اس چیز کے جو تمہارے دل کسب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کا حکم کرتے تھے تو ایسے اعمال کا ان کو حکم کرتے تھے جس کی وہ طاقت رکھتے تھے، یعنی یہ کرم اور مہربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بما یطیقون، یعنی جس چیز کی انہیں طاقت ہوتی تھی، یعنی تکلیف ما لا یطاق میں کے زمرے کا کوئی کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ جذبہ تھا کہ ہمیں مزید مشکل کام دیے جائیں کرنے کے لیے، اور مزید ہمیں مشقت مزید دی جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا انا لسنا کہی آتے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، یعنی یہ جملہ تھا کہ ہمیں مزید مشقت دی جائے اور مزید مشکل کام ہمارے ذمہ لگائے جائیں۔ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پہلوں پچھلوں کے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سرکار کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ غصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر پہچانا گیا، یعنی دیکھنے والوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے۔ اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، یعنی میرا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اس میں پھر کئی باتیں ہیں۔ ایک عمومی طور پر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے عقیدہ آج بھی اہل سنت میں موجود ہیں کہ صحابہ ساری امت سے افضل تھے اور سب سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ لسنا انا لسنا کہے آتے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ یہ نعرہ صحابہ کا ہے، لسنا کہے آتے کا، انا لسنا کہے آتے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، آپ کی طرح نہیں ہیں۔ تو ایک اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ مغفرت ذنب کے لحاظ سے کہ صحابہ نے آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جو ادھر ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ صحابہ نے اسے اپنی دلیل بنایا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر تو کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے اوپر بوجھ ہے گناہوں کا، تو ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو ذنب کے لحاظ سے یعنی کچھ لوگوں نے ذنب تسلیم کیا لیکن معنی اس کا ترک اولا کیا کہ ذنب تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، وہ ترک اولا مراد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ترجمہ اس کے لحاظ سے یہ کرمانی میں ہے اور نوسبہ الیہ ذنب قوم ہی، ذنب کا معنی تو گناہ ہی ہے لیکن ذنب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ آپ کی قوم کا ہے۔ نوسبہ الیہ ذنب قوم ہی، کہ آپ کی طرف یہ جو ہے نا جو کہا گیا قد غفر لک
ما تقدم من ذنبک، تو ذنب کے بعد لفظ قوم محذوف ہے، اے من ذنب قومک، کہ آپ کی قوم کے جو گناہ تھے آپ کی وجہ سے اللہ نے وہ معاف کر دیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی وجہ سے قوم کے گناہ نہیں رہے تو آپ کے تو بطریق اولا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی گناہ ہو۔ تو اس بنیاد پر صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زیادہ عمل کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے اور آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 311 پر یعنی یہ معنی بھی موجود ہے۔ اور نوسب الیہ ذنب قومہ، کہ جو سرکار کی طرف نسبت کی گئی ہے ذنب کی، وہ اپنے ذنب کی نہیں بلکہ اپنی قوم کے ذنب کی نسبت کی گئی ہے، قوم کے ذنب کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے۔ اب آگے ذنب کا معنی اگرچہ گناہ ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ سرکار کا مراد نہیں بلکہ قوم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا مراد ہے۔ یعنی جنہوں نے مضاف محذوف نہیں مانا، ذنب کی تعویل کی کہ ذنب سے مراد ہے خلاف اولا اور اس سے مراد گناہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ذنب کا معنی اگرچہ گناہ ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذنب نہیں ہے، آپ کی قوم کا ذنب ہے، اور عرف میں قوم کے معاملات قوم کے لیڈر کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ذنب تو قوم کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کیا گیا۔ لیکن یہ جو سب سے واضح وضاحت جو ہے وہ ارشاد الساری میں ہے، اور یہ بہت افضل معنی ہے۔ صفحہ نمبر 103 ارشاد الساری پر انہوں نے لکھا کہ اے حال بین و بین ذنوبک فلا تأتیہا، کہ آپ کی وہ شان ہے کہ گناہ آپ کی طرف آ ہی نہیں سکتا، یعنی آپ میں اور گناہ میں درمیان میں رکاوٹ ہے کہ گناہ آپ کی ذات کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں لغوی طور پر انہوں نے کہا کہ لأن الغفر سترو، کہ غفر جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پردہ، تو وَهُوَ إِمَّا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالذَّنْبِ وَإِمَّا بَيْنَ الذَّنْبِ وَعُقُوبَتِهِ، تو یہ پردہ پھر دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو بندے اور گناہ میں پردہ، یعنی بندے اور گناہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہے، بندے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ۔ ایک مغفرت کا یہ معنی ہے کہ بندے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ پائی جائے، اور دوسرا گناہ اور اس کے عذاب کے درمیان رکاوٹ پائی جائے۔ تو پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ گناہ ادھر آ ہی نہیں سکتا، درمیان میں رکاوٹ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ گناہ تو آ سکتا ہے لیکن مغفرت کیا ہے کہ عذاب اور گناہ کے درمیان رکاوٹ ہے، یعنی اس گناہ پر عذاب نہیں ہوتا، اس گناہ پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فَاللَّائِقُ بِالْأَنْبِيَاءِ الْأَوَّلُ وَبِأُمَمِهِمْ الثَّانِي، کہ مغفرت کا معنی انبیاء کے لحاظ سے اور ہوگا اور امتوں کے لحاظ سے مغفرت کا معنی اور ہوگا۔ انبیاء کے لحاظ سے مغفرت کا پہلا معنی ہے کہ نبیوں اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ ہے، ایک حائل ہے کہ گناہ ادھر پھٹک ہی نہیں سکتا، گناہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے مغفرت انبیاء کہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ گناہ ادھر آ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام اور گناہ کے درمیان رب نے دیوار بنا دی ہے، کوئی حائل ہے، رکاوٹ ہے کہ وہ گناہ ادھر آ ہی نہیں سکتا۔ اور باقی لوگوں کی جو مغفرت ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ گناہ تو آ گیا ہے لیکن اب عذاب نہیں آ سکے گا، کہ عذاب اور گناہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ بنا دی ہے کہ جب کہا جائے کہ فلاں بندے کی مغفرت ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ گناہ تو تھا مگر اب گناہ پر جو عذاب آنا تھا اللہ نے اس عذاب کو روک دیا ہے،
اور درمیان میں رکاوٹ بنا دی ہے کہ اب وہ عذاب اس گناہ پر مرتب نہیں ہو سکے گا. یہ ہے امم کے لحاظ سے مغفرت کا معنی. اور انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے مغفرت کا معنی یہ ہے کہ ادھر گناہ آ ہی نہیں سکتا، ان کی ذوات اور گناہ کے درمیان رب نے حجاب بنا دیا کہ ان کی ذات کے لائق ہی نہیں گناہ کہ وہ گناہ کریں. یہ مغفرت ان کی ہے. یعنی یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مغفرت کا لفظ ان پہ بولا جائے تو کوئی اس سے گناہ نکالے کہ گناہ تھا تو پھر مغفرت ہوئی. تو نبیوں کی مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ ادھر درمیان میں رکاوٹ ہے، ان کی ذات کی طرف گناہ پھٹک ہی نہیں سکتا، گناہ آ ہی نہیں سکتا، تو گناہ ہے ہی نہیں ہے. اور جبکہ غیر انبیاء جو ہیں امم ہیں ان میں یہ ہے کہ گناہ اور عذاب کے درمیان رکاوٹ بنا دی گئی ہے. اگرچہ گناہ تو آ سکتا ہے مگر گناہ پر عذاب نہ آنا یہ مغفرت ہے کہ وہاں پر درمیان میں رکاوٹ بنا دی گئی ہے. تو یہ ناموس رسالت کے لحاظ سے جو ہماری تقریریں اس میں ہم نے یہ لفظ توبہ ہو، لفظ ذنب ہو، مغفرت ہو، ان سب کی یہ دلیلیں دی ہوئی ہیں کہ عام لوگوں کے لحاظ سے ان لفظوں کے معنی اور ہوتے ہیں، نبیوں کے لحاظ سے ان کے معنی اور ہوتے ہیں. یعنی ناموس انبیاء علیہ السلام کے پیش نظر جس طرح اب انہوں نے اب واضح طور پر یہ معنی لکھا کہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ وہ ہیں کہ جنہیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کے قریب تو گناہ پھٹک ہی نہیں سکتا، آپ کی طرف تو گناہ آ ہی نہیں سکتا، رب نے درمیان میں رکاوٹ بنا دی ہے، آپ کا دامن تو ملوث ہو ہی نہیں سکتا، آپ پر تو معصیت آ ہی نہیں سکتی اور گناہ کی میل آ ہی نہیں سکتی. تو اس واسطے کہ آپ کی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر گناہ کا آنا ہی متصور نہیں ہو سکتا، اور ہم وہ ہیں کہ جن کی طرف گناہ آ سکتا ہے، تو ہمیں پھر آگے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم مزید جو ہے وہ اعمال صالحہ کریں تاکہ اس گناہ کی دوری ہو اور اللہ تبارک و تعالی درمیان میں حائل بنا دے تاکہ عذاب جو ہے وہ اس گناہ کی طرف نہ آئے. وَهُوَ إِمَّا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالذَّنْبِ وَإِمَّا بَيْنَ الذَّنْبِ وَعُقُوبَتِهِ فَاللَّائِقُ بِالْأَنْبِيَاءِ الْأَوَّلُ وَبِأُمَمِهِمْ الثَّانِي. تو نبیوں کے لائق پہلا معنی ہے اور امتوں کے لائق دوسرا معنی ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ ذات اور گناہ کے درمیان حائل ہے کہ ادھر گناہ آ ہی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ اور عقوبت کے درمیان حائل ہے کہ گناہ تو آ سکتا ہے مگر اس گناہ پر عذاب نہیں ہو سکتا چونکہ مغفرت پائی گئی ہے. یعنی یہ ہوگا کہ پہلی عمر اور پچھلی عمر دونوں ہی ایسی ہیں کہ نہ پہلے گناہ کا تصور تھا نہ بعد میں گناہ کا تصور ہو سکتا ہے. آپ کی تو شان نرالی ہے اور ہم ایسے ہیں کہ گناہ آ سکتا ہے ہماری طرف، تو پھر ہمیں مزید حکم دے دیں اس چیز کا کہ ہم اور عبادت کریں یا اور مشقت والی کوئی چیز ہمارے لیے ہمیں شریعت میں عطا فرما دیں. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اگلے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ کے جیسے ہمارے اعمال صالحہ اتنے ہی آپ کے بھی ہیں، یا جس طرح ہمارا معاملہ ہے ایسے ہی آپ کا بھی ہے. اس لحاظ سے کوئی یہ کہے، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نفی کی اس چیز کی کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی کہے ہم آپ جیسے ہیں جس طرح وہابی دیوبندی کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر جو صورتحال تھی کہ اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہیں لیکن سرکار پھر بھی ناراض ہوئے، اس واسطے کہ آگے غضب کا ذکر آ رہا ہے. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ.
سرکار کے چہرے پہ اس بات کی وجہ سے غضب محسوس کیا گیا، اور پھر سرکار نے لفظاً بھی فرمایا کہ ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب یہ کہیں کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، لیکن اس میں مقصود یہ ہو کہ آپ کو تو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو سرکار کو پھر بھی اس پر ناراضگی ہے کہ کوئی کیسے مجھ سے بڑا متقی ہو سکتا ہے کہ اسے مزید اعمال کی ضرورت ہو اور مجھے ضرورت نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتقاکم و اعلمکم، یہ عطف کے ساتھ دونوں اسم ہے اور آگے آنا خبر ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار بھی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی مجھے ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بات تمہاری برحق ہے کہ تم میری مثل نہیں ہو، چونکہ میں تو سب سے اتقی ہوں اور میں سب سے عالم ہوں، تو اسی کا یہ مطلب بنتا ہے کہ تم میری مثل نہیں ہو۔ لیکن غضب جو درمیان میں یہ تھا کہ کوئی غیر نبی عمل میں نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبی سے بڑھ سکتا ہے، تو تمہارا مزید مجھ سے اجازت مانگنا تقوی کی اور پرہیزگاری کی، اس سے یعنی یہ تأثر پیدا ہو سکتا ہے بعد والوں کے لیے کہ شاید مجھے تم اعلیٰ شان میں سمجھتے ہوئے بھی اپنے لیے مزید جو عمل چاہ رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں میرا عمل کہیں کسی کو تھوڑا سمجھ نہ آئے یا تقوی تھوڑا سمجھ نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور تم سب سے زیادہ علم والا ہوں، تاکہ یہ دونوں چیزیں ریکارڈ میں شریعت میں آئیں۔ ایک یہ بات جو تم نے کر دی وہ تو واضح برحق ہے کہ تم میری مثل نہیں ہو، دوسرا یہ کہ اگرچہ میری طرف گناہ نہیں پھٹکتا اور اللہ نے مجھے اونچی شان عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی میرا عمل تم سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی میرا تقوی تم سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو جہت ایک پیدا ہو رہی تھی، جس کو بعد والوں نے اپنی طرف سے لفظوں میں بیان کر دیا، جبکہ صحابہ کا تو مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اس جہت سے تھا کہ امت میں کوئی بھی، جب بعد والے تو بعد والے رہے، صحابہ میں بھی کوئی بھی سرکار کے عمل کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا اور سرکار کے علم اور تقوی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ کوئی بعد والا صحابہ کے اس جملے سے دوسرا معنی نکال سکتا تھا، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ برحق ہے کہ تم میری مثل نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا تقوی بھی تم سب سے زیادہ ہے اور میرا علم بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو رٹ لگا رہے ہیں کہ ہم سرکار کی مثل ہیں، سرکار کی مثل ہیں، ان پہ پھر کتنی سرکار کی ناراضگی ہوگی کہ جب صحابہ یہ کہہ کے کہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، اور پھر اگلا جو جملہ بولا کہ آپ ہمیں مزید جو ہے وہ یعنی عمل کی اجازت دے دیں، اور سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور تم سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہیں جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، اور کبھی بھی کوئی امتی نبی کے ہم پلہ عمل میں نہیں ہو سکتا، نہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کر دی جس پر بعد میں آ کر یہ آخری ادوار میں جو وہابیہ نے یہ کہا کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، تو یہ جو غلطی ہے بڑے درجے کی، اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی متنبع فرما چکے تھے، اگرچہ یہ لفظ صحابہ نے نہیں بولے تھے لیکن کوئی خیال کر سکتا تھا ایسا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں
اور میں تم سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اب جس جماعت میں اتقا موجود ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اس جماعت کو سرکار کہ انا اتقاکم، کہ تم جو اتقا ہو میں تم سے بھی بڑا اتقا ہوں۔ تو اس سے یہ تھا کہ امت بعد میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، نہ برابر ہو سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا بھی فیصلہ ہے سرکار کی زبانی، کہ آپ نے فرمایا کہ تم سارے مل کے بھی اللہ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں۔ تو اعلم کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا، اعلمکم ان اعلمکم باللہ انا، حسر کے ساتھ، کہ اللہ کو جاننے کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات ہے وہ میری ذات ہے، تو میں تم سب سے اعلم ہوں۔ اب وہ جو اشرف علی تھانوی کی عبارت ہے کہ زید کے علم کے بارے میں کہ کل جانتا ہے یا جز جانتا ہے، اگر وہ کل تو ہو نہیں سکتا تو جز کی کیا تخصیص، ایسا تو زید امر بکر جمی بہائم اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ تو یعنی وہ کس قدر دور ہے حقیقت سے اور کتنی اس میں توہین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح نص میں یہ فرما چکے ہیں کہ کوئی میرے علم میں ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کا علم ہے، اور جو خالق کو جانے مخلوق اس سے پھر کیسے چھپ سکتی ہے۔ تو خالق کا علم جو ہے وہ اتنا بڑا علم ہے کہ مخلوق کا علم تو اس کی تمہید میں آ جاتا ہے، تمام مخلوقات کا علم جو ہے علم خالق کی تمہید ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم باللہ ہے، اللہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو پھر جو مخلوق ہے اس کا علم تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی معمولی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ تمہید ہے ان علوم کی جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کس کو پیدا کیا، کب کب پیدا کیا، کہاں کہاں پیدا کیا، ان کو قوت کتنی دی، وہ جنہیں رب نے پیدا کیا وہ فوت کب ہوں گے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے ظاہر میں کیا ہے، ان کے باطن میں کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے احوال کیا ہیں، یہ اللہ کے بارے میں علم ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ کے بارے میں علم ہے تو مخلوق کا تو ضرور علم ہوگا، چونکہ وہ اللہ کی مخلوقات ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ فرما دینا کہ اتقاکم و اعلمکم باللہ، یہ وہ خصوصیت ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اور کسی کو میسر نہیں آ سکتی، اور اس میں اللہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر غیب ہے، اور جو اس کے بارے میں عالم ہے وہ سب سے بڑھ کے غیب کے عالم ہے اور غیب کو جاننے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم غیبیہ کا بھی خود اظہار فرما دیا۔ من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان، جو بندہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، ایسا ناپسند کرنا جس طرح کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے، تو یہ بھی ایمان میں سے ہے، اور ہمارے ترجمے کے مطابق ایمان کی وجہ سے ہے احناف کے لحاظ سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ذاتوں کے علاوہ کے مقابلے میں اسے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی بندے سے پیار کرے نہ پیار کرے مگر اللہ کے لیے، اور وہ بندہ جو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے بعد اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دی، جس طرح کہ وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ آگ میں ڈالا جائے۔ ثلاثن یا مضاف الیہ معذوف ہے، یعنی ثلاث و خصال، تین خصلتیں ایسی ہیں۔ آگے یعنی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔
اہل ایمان کا اعمال میں تفاضل، یعنی بعض جو ہیں ان کا درجہ عمل میں بڑا ہے بعض کے مقابلے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل نار نار میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو من کان فی قلبہ، نکالو اس بندے کو، یعنی جب جنتی جنت میں جو ڈائریکٹ جانے ہیں وہ چلے جائیں گے، اور جہنمی دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ دائمی جہنم میں رہنے والے، دوسرے جو مسلمان گناہگار جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کے دل میں رائی جتنا ایمان ہے، رائی جتنا ایمان بھی ہے، انہیں نکال لو۔ فیخرجون، تو ان کو نکالا جائے گا جہنم سے، یعنی کافر تو نہیں نکلیں گے، ایمان والے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے، رائی جتنا بھی ایمان جس میں ہوگا، لیکن نکلیں گے کیسے؟ قدس ودو، اس حالت میں کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس حالت میں ان کو نکالا جائے گا۔ تو نکال کے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ حیا کا لفظ ہے یا حیات کا، یہ مالک، امام مالک کو اس بارے میں شک ہے کہ ان کے استاد جو انہوں نے کون سا لفظ بولا۔ تو وہ اگ آئیں گے جس طرح کے حبہ، دانہ جو ہے، جیسے حبہ اس میں لغت ہے، حبہ بھی لغت ہے۔ جانب سیل، سیلاب کی جانب میں اگتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ نکلتا ہے درا حال کے، اس سے کونپل نکلتی ہے کہ وہ زرد ہے اور نیچے جھکی ہوئی ہے، مڑی ہوئی ہے، یعنی عام زمین میں اتنا جلد بیج نہیں اگتا جتنا جلد جب سیلاب آتا ہے اور اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج آ جاتے ہیں تو سائڈوں پہ وہ تنکے اور ریت اکٹھی ہوتی ہے، تو جب پانی نیچے اترتا ہے تو چند دنوں میں ہی وہ بیج اگ آتے ہیں۔ سیلاب کی اطراف میں اگتے کیسے ہیں؟ یعنی وہ زرد رنگ کا شگوفہ ہوتا ہے اور نیچے اس طرح جھکا ہوا ہوتا ہے، نیچے اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ یہ جہنمی جو جہنم سے نکالے جائیں گے ہوں گے مسلمان، تو ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو ان کے اوپر گوشت اگ آئے گا، جس طرح کے سیلاب کی جانب میں دانہ اگ آتا ہے۔ اور کیسے اگتا ہے؟ صفراء ملتویہ، کہ وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور نیچے مڑا ہوا ہوتا ہے، نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی زرد رنگ، پہلے تو بالکل سیاہ ہوں گے، تو جب گوشت ان کا اگے گا تو پھر وہ زرد رنگ کا ہوگا، اور اس کے بعد یعنی وہ بالکل سفید ہو جائیں گے۔ وہیب کہتے ہیں کہ جو عمر ہے انہوں نے حیا کی جگہ حیات کا لفظ بولا ہے، اور خردل من ایمان کی جگہ خردل من خیر کے الفاظ جو ہیں وہ بولے ہیں۔ تو مراد جلدی ان کا صحیح ہو جانا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سیلاب کی ریت میں اور تنکوں میں جو اگتا ہے، یہ ایک دن رات کے اندر وہ دانہ اگ آتا ہے، اور یہ وجہ تشبیہ سرعۃ الانبات ہے، یعنی ان کے جسموں پر گوشت اتنا جلدی اگائے گا جتنا جلدی جو وہ دانہ ریت کے اندر جو ہے وہ اگ آتا ہے۔ ملتویہ، نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب نے دیکھا ہوا ہے نا، اس طرح نکلتا شگوفہ، یعنی یہ بارشوں کے بعد یا وہ سیلاب جب گزرتا ہے تو اس کے بعد یعنی بیج جو شامل ہوتے ہیں جو اس کے اندر مٹی کے سیلاب کے پانی میں بہہ کے آئے تھے، تو وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اگتے وقت وہ سبز نہیں ہوتا بلکہ پہلے پیلے رنگ کا ہوتا ہے، پھر جا کے سبز بنتا ہے، اور جب وہ شگوفہ نکلتا ہے تو سیدھا اوپر نہیں ہوتا بلکہ نیچے جھکا ہوتا ہے، اور پھر وہ پتے اوپر سیدھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا،
میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر قمیصیں ہیں، منہا ما یبلغ السدیہ، کچھ لوگوں کی قمیصیں صرف کندھوں سے لے کے چھاتی تک ہیں، سدیہ پستان، یعنی کچھ لوگوں کی قمیصیں یہاں تک ہیں، کچھ کی اس کے نیچے تک ہیں، اور اس طرح آگے پھر کچھ کی ناف تک ہیں، کچھ کی گھٹنوں تک ہیں۔ فرمایا وہ اورد علیہ، مجھ پر پیش کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان پر قمیص تھی جس کو وہ کھینچ رہے تھے، یعنی کندھوں سے لے کر وہ پھر ٹخنوں سے بھی نیچے پہنچ چکی تھی کہ چلتے وقت پورے پاؤں بھی اس قمیص میں چھپے ہوئے تھے، اور پھر پیچھے وہ زمین پہ لگتی آ رہی تھی، اتنی لمبی ان کی قمیص تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس کی قمیص سے مراد ہے دین، یعنی کچھ لوگوں کا شارٹ سا دین ہے، صرف اتنا جیسے کندھوں سے لے کر چھاتی تک یہاں ہی دین ختم ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا سینہ ڈھانپا ہوا ہے، اتنا دین ہے، کچھ لوگوں کا جبہ مزید چھوٹا ہے، یعنی اب یہ کندھوں سے لے کر پستانوں تک یہ بالکل معمولی سا ہے، یعنی اس طرح میرے سامنے انسانیت کو پیش کیا گیا، جس طرح دوسری جگہ کہ پوری اردت علی امتی کما اردت علی آدم فی صورہا فی التین، پوری انسانیت کو پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان میں سے مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ تو اب یہ بار بار کے مشاہدات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں سارے اہل دین پیش کیے گئے، بعض کا ناقص دین ہے، بعض کا کامل دین ہے، اور حضرت عمر جو ہے ان کا بہت اکمل دین ہے، اور اس طرح کے وہ ٹخنوں سے بھی نیچے وہ جبہ آپ کا پہنچا ہوا ہے، وہ قمیص۔ سدیہ، یہ صدیون کی جمع ہے، سدیہ، تو یہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نص ہے یہ حدیث، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی بھی ایسے جبے والا نہیں، یعنی وہ منہا جو پہلے ہیں وہ عام لوگ ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں صحابہ جو ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کے جبے یعنی قمیصیں ٹخنوں تک پہنچنے والی ہیں، یا اور بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کی اس حد تک پہنچی ہوئی ہو۔ اس پر پھر کرمانی میں سوال کیا گیا کہ یلزم من الحدیث ان یکون عمر افضل من ابی بکر، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی نظر آئی ہے تو ظاہر اس کا یہ ہے کہ اور کسی کی اتنی لمبی نہیں تھی، اور اس سے کچھ کم تھی، اگرچہ وہ پہنچی ہو ٹخنوں سے نیچے بھی، لیکن یجرہ والا معنی اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ سب سے لمبی قمیص ہے، سب سے غالب دین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لأن المراد بالافضل الاکثر ثوابا فمن کان دین اکثر فثواب اکثر، تو جس کا دین اکثر ہے اس کا ثواب بھی پھر اکثر ہے۔ وہو خلاف الاجماع، حالانکہ یہ بات اجماع کے خلاف ہے، یعنی اجماع کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور حدیث میں قمیص والا جو مطلب ہے سرکار نے فرمایا قمیص سے مراد دین ہے، اور پھر اتنی لمبی قمیص ہے ان کی کہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حالانکہ اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ قلت لا یلزم، تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ یہ لازم نہیں آتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے افضل ہونا یہ اس حدیث سے لازم نہیں آتا۔ اذ القسمۃ غیر حاصرۃ، اس واسطے کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ اس میں حصر نہیں ہے، یعنی تقسیم کے کسی کی قمیص جو ہے وہ سینے تک ہے، کسی کی اس سے نیچے ہے، اور حضرت عمر جو ہے وہ اپنی قمیص لمبی اتنی ہے کہ جس کو کھینچ رہے ہیں،
تو یہ تین قسمیں سرکار نے بیان کی، ایک چھاتی تک، پستانوں تک، اور ایک اس سے نیچے، اور ایک یہ جو کھینچ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حسر نہیں ہے، لے جواز قسم رابع، ہو سکتا ہے کہ چوتھی قسم بھی ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں حسر نہیں کیا کہ یہ تین ہی قسمیں ہیں، کہ یا تو اتنی قمیض تھی، یا اتنی قمیض تھی، یا اتنی قمیض تھی، اما او کے درمیان بند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ کی یہ تھیں، کچھ کی یہ تھیں، کچھ کی یہ تھیں۔ تو کہتے ہیں چوتھی قسم بھی بن سکتی ہے، چوتھی قسم بھی یہاں ممکن ہے، اور وہ یہ ہو کہ یہ جرہ سے بھی الگ زیادہ لمبی قمیض ہو، یہ جرہ تو ایک بلشت بھی ہو تو پائی جا سکتی ہے کہ وہ قمیض اپنی کھینچ رہے تھے، ایک بلشت نیچے زمین پہ وہ لگ رہی تھی۔ تو چوتھی قسم بھی بن سکتی ہے کہ جس میں ہو کہ یجرہ فوق ذراع، گز سے زیادہ کھینچ رہے تھے، یعنی ان کی قمیض تھی ایک شخص کی کہ جو صرف یجرہ ہی نہیں تھی بلکہ یجرہ میں اتنا مبالغہ تھا کہ ایک گز سے زائد لمبی پیچھے ان کی قمیض تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی اگر حسر ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ حضرت عمر سب سے افضل ہے، چونکہ یہاں حسر نہیں ہے بلکہ چوتھی قسم بھی بن سکتی ہے، تو اس لیے یہ لازم نہیں آتا اس فضیلت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوں۔ دوسرا جواب کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہاں حسر ہے تو اس میں یعنی قسموں میں حسر ہے کہ یا تو شارٹ سی قمیص ہے سینے تک یا پھر اس سے نیچے یا یجرہ، یعنی اگر پہلا تو یہ تھا کہ قسموں میں حسر نہیں، دوسرا یہ کہ اگر قسموں میں حسر مان لیں تو تیسری قسم میں حضرت عمر کا حسر نہیں کہ اس طرح کا ایک ہی بندہ ہے کہ جس کی قمیص یجرہ والی ہو، اگر قسموں میں حسر مان لیں تو پھر حضرت عمر پر تیسری قسم بند نہیں کہ جس طرح اب جن کی ایک بلشت قمیص ہے کندھوں سے اس میں بھی ہزاروں لوگ ہیں، اس سے جو نیچے ہیں اس میں بھی لاکھوں لوگ ہیں، تو اس طرح یہ جو یجرہ والی ہے اس میں سرکار نے حسر نہیں کیا کہ اس میں صرف حضرت عمر ہی ہے، تو حسر نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس طرح ان کی قمیص ہے ایسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قمیص یجرہ والی ہو، لہٰذا یہ دوسرا جواب دیا کہ اگر قسموں میں حسر مان بھی لیا جائے تو اس میں تیسری قسم خاص نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے علاوہ میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ تیسرا جواب کہ اگر قسموں میں بھی حسر مانا جائے اور تیسری قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص مان لی جائے کہ صرف ان کی ایسی قمیص ہے اور کسی کی ایسی قمیص نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ یہ حدیث معارض ہوگی ان احادیث کے جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرتی ہیں، یہ افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کر رہی ہے تیسرے جواب کے مطابق، اور باقی حدیثیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرتی ہیں۔ بحیث تواتر القدر المشترک منہا، تو کہتے ہیں یہ بڑی پتہ کی بات ہے آج کے تفضیلیوں کے لحاظ سے بھی، کہتے ہیں وَمِثْلُهُ يُسَمَّى بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْ جِهَةِ الْمَانَى، کہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثیں ہیں وہ متواتر بالمعنی ہے، متواتر بالمعنی ہے۔ فَدَلِيلُكُمْ أَحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتِرٌ، کہ اگر کوئی افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی دلیل تو خبر واحد ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل جو ہے وہ دلیل متواتر ہے، تو پھر خبر واحد کو تو متواتر کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بنیاد پر یعنی تین جواب دے کر
انہوں نے اس اعتراض کو رد کیا کہ جو اعتراض ہو رہا تھا کہ پھر اجماع یہ ہے کہ افضل سب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی یہ بھی اجماع بھی تو انہوں نے نص بتا دی کہ امت اس پر متفق رہی ہے، اجماع ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ امام کرمانی لکھ رہے ہیں۔ لیکن اجماع کے برعکس کہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی قمیص اتنی لمبی ہے، تو اس کے پھر انہوں نے 3 جواب دیے۔ اور یہ جو جن لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضلیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی یہ تینوں جواب وہاں بھی چل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا دیا کہ تقسیم میں حصر نہیں، دوسرا اگر مان لیا جائے تقسیم میں حصر ہے تو پھر تیسری قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند نہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند ہے، ان کی صرف یہ فضیلت ہے اور کسی کی فضیلت نہیں ہے، تو یہ خبر واحد ہے، اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں متواتر ہے، تو خبر واحد متواتر کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس بنیاد پر یعنی اجماع جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، وہ احادیث متواتر اور اجماع یہ اکٹھا عقیدہ ہے کہ نہ دوسری طرف کسی کے لحاظ سے کہ اگر جزوی فضیلت آتی ہے تو وہاں اخبار احاد ہے جو تواتر نہیں ہے، اور نہ ہی امت کا اس پر اجماع ہے۔ امت کا متقدمین متاخرین کے لحاظ سے جو اجماع ہے وہ افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ تو یہ کرمانی کی 321 اور 322 جو دلیلیں ہیں صفحے ان پر گیا بیان کیا، اور اس کے بعد یعنی یہ تو تھا دلیل کے لحاظ سے کہ ایک طرف دلیل جو ہے وہ متواتر ہے، دوسری طرف دلیل اخبار احاد میں سے ہے۔ آگے کہتا ہے اگر سلمنا التساوی بین الدلیلین، اگر ہم دلیلیں بھی مساوی مان لیں، چوتھی بار دلیلیں بھی مساوی مان لیں، لیکن الاجماع منعقد علی افضلیتہ، کہ اجماع جو ہے وہ منعقد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر، وہوا دلیل قطعی، اور وہ قطعی دلیل ہے، وہذا دلیل ظنی، اور یہ ظنی دلیل ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے چوتھی دفعہ جا کر کہا کہ اگر ہم یہ بھی دلیلیں بھی مساوی مان لیں وہ دوسرے لحاظ سے متواتر ہونے کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں وہذا دلیل ظنی والظن لا یعارض القطع، اور ظن جو ہے وہ کبھی قطع کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ باقی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ احتمال نہیں تھے، ہم نے مان لیے کون سا کہ سب سے پہلے حصر مان لینا تقسیم میں، پھر حصر مان لینا قسم میں، اور پھر اس کے بعد فضیلت تسلیم کر کے معارضہ مان لینا، اور پھر چوتھے نمبر پر دلیل مساوی سمجھ کے پھر گفتگو کی اجماع کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ حاضی قاعدۃ کلیۃ عند اہل المناظرات فی امثال حاضل ایرادات، کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے اہل مناظرہ کے نزدیک اس قسم کے اعتراضات میں، بے یقال ما اوردتہ اما مجمع علیہ اولا، کہ جو تم نے دلیل دی ہے اس پر اجماع ہے یا نہیں ہے، فإن کان فالدلیل مخصوص بالاجماع وإلا فلا يتم الإيراد إذ لا الزام إلا بالمجمع علیہ، چونکہ الزام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس دلیل سے جس پر اجماع ہو چکا ہو، اور جس دلیل پر اجماع نہ ہو اس دلیل سے الزام نہیں دیا جا سکتا، یعنی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ انہوں نے اس سلسلے میں اہم باتیں کی، چونکہ کئی جزوی فضائل والی حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جزوی فضائل والی حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جزوی فضائل کی حدیثیں حضرت زید بن ثابت یا ابی بن کعب یا اس طرح علیحدہ علیحدہ موجود ہیں، تو اس کے لحاظ سے
انہوں نے گفتگو کی کہ کس طرح اس مسئلے کو فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت کیا جائے گا، تو وہ اصولی بحث انہوں نے اس مقام پہ کی۔ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بندے کے پاس سے جو کہ انصار میں سے تھا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، تو وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہے تھے، حیا کے بارے میں واعظ کر رہے تھے، یعنی مطلب کیا، یعنی یہ بتا رہے اتنا حیا بھی چنگا نہیں ہوتا یعنی اس کو سمجھا رہے تھے کہ تم حیا ہی کرتے رہتے ہو، تو اتنا حیا بھی اچھا نہیں ہوتا، تم ایسا نہ کرو، تم شرماتے رہتے ہو، تو اتنا حیا بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ ہے وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ کہ وہ صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہے تھے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ مزید حیا کرو، یہ مطلب ہے کہ وہ نصیحت کر رہے تھے ان کو حیا کے بارے میں، مطلب ہے کم کرو، زیادہ تم کرتے ہو اس سلسلے میں۔ یہ مطلب اگلے لفظوں سے ثابت ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار پاس سے گزرے تو آپ نے وہ خطبہ سن لیا کہ وہ جو صحابی اپنے بھائی کو حیا کی کمی کے بارے میں واعظ کر رہے تھے، تو فرمایا دعہو، اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، تو یعنی حیا کی کمی پھر ایمان کی کمی ہوگی۔ دعہو، یہ جیسے حیا کرتا ہے اسے کرنے دو، حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ تو باقی جو ہے وہ من الانصار، اس میں جہاں بھی آتا ہے من الانصار تو الف لام جو ہے وہ عہد کا ہوتا ہے، عہد خارجی، اور مضاف الیہ کی عوض میں ہوتا ہے، یعنی من انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الانصار میں جو الف لام ہے عہد خارجی کا ہے۔ مطلقاً انصار مراد نہیں، یعنی انصار تو مطلقاً مددگار ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی کے قتل پہ تعاون کرے، چوری پہ تعاون کرے تو وہ بھی لغوی طور پر انصار ہے ایک دوسرے کے، تو یہاں الانصار من الانصار میں الف لام عہد خارجی کا ہے، خاص مددگار، یعنی وہ کون؟ انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار یا دین کے انصار۔ تو مراد ہے حقیقی بھائی، اخا ہو، اپنے بھائی کو وہ واعظ کر رہے تھے، زیادہ راجح یہ ہے کہ حقیقی بھائی تھا، یا حقیقی نہیں تو دینی بھائی تھا، اس کو اس اخوت دینی کی بنیاد پر اخا ہو کا لفظ بول دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فزاجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے جھڑکی دی اور فرمایا کہ ایسی تلقین تم نہ کرو۔ باقی ایمان سے مراد ایمان کامل، یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاں حیا نہ ہو تو کہا جائے یہ کافر ہو گیا ہے۔ من الایمان سے مراد ایمان کامل، یعنی ایمان کامل جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ حیا والا ہو، اور حیا ہو تو پھر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یعنی بے حیا پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے کہ کوئی بے حیا ہو تو کہا جائے کہ یہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ من الایمان سے مراد ہے ایمان کامل۔ تو ایک ہوتی ہے جھجک، یعنی وہ جھجک علیحدہ چیز ہے، حیا علیحدہ چیز ہے، یعنی کسی کو کہو کہ اٹھو تلاوت کرو، وہ کہے کہ مجھے حیا آتی ہے تو یہ حیا نہیں ہے، یہ جھجک ہے جو کہ مذموم ہے۔ تو حیا علیحدہ چیز ہے۔ حیا کیا؟ انقباض النفس خشیۃ ارتکاب ما یکرہ، کہ جو چیز مکروہ ہے اس کے ارتکاب کے ڈر کی وجہ سے نفس میں جو انقباض پیدا ہو، نفس سمٹ جائے، انسان سمٹ جائے، یہ ہے حیا۔ تو یہ پھر کبھی انقباض شریعت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی عقل کی وجہ سے اور کبھی عرف کی وجہ سے۔ تو جو شریعت کی وجہ سے جہاں حیا ہونا چاہیے اور بے حیائی آ جائے تو وہ پھر فسق ہوتا ہے، یعنی شرعی حیا شریعت کی وجہ سے جہاں
اس کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے تھا اور معاذ اللہ بندہ اس کا ارتکاب کر گیا تو یہ کیا ہوگا؟ فسق۔ اور دوسرا جو ہے یعنی عقل چاہتی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے اور بندہ کر گیا تو پھر وہ ہوگا مجنون، یعنی شریعت چاہتی تھی کہ وہ کام نہ کیا جائے اور اس نے کر لیا تو پھر ہوگا فاسق۔ عقل چاہتی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، عقلی حیا، اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اور بندے نے وہ کام کر لیا تو پھر وہ ہوگا مجنون۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ گندی نالی میں ہاتھ ڈال کے کوئی چیز نہ کھائی جائے، اور اگر کوئی ایسا کر گیا ہے تو پھر وہ مجنون ہے، عقل اس میں نہیں ہے اور اس نے وہ کام کر لیا کہ جو مکروہ تھا عقلی طور پر اور اس نے وہ کر لیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے عرف میں، عرف میں جو چیز جو ہے مکروہ سمجھی جاتی ہو، عرف ایسا ہو، ماحول ایسا ہو، اگر وہاں کر جائے تو پھر اس کو ابلا کہتے ہیں، بے وقوف، یعنی حیا کو جس نے پیش نظر نہیں رکھا اور عرف کے لحاظ سے، تو اس پر بے وقوف اور ابلا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آگے کبھی حیا واجب ہوتا ہے، کبھی مندوب ہوتا ہے، وہ جس طرح کا کام ہو شریعت میں اس کی جو حیثیت ہے اسی لحاظ سے پھر حیا کا درجہ بھی ہوتا ہے۔ باب اس بارے میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، توبہ کس سے کریں؟ شرک سے، یہ حدیث میں اشارہ موجود ہے، تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے کے خلاف جہاد کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس چیز کی، اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو ان کا خون مجھ سے محفوظ ہو جائے گا اور ان کے مال، مگر حق اسلام میں، یعنی اگر وہ کلمہ پڑھ جائیں گے تو پھر ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ حق اسلام ہے، یا معاذ اللہ ان میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو یہ حق اسلام ہے، پھر بھی ان پر تلوار چلائی جائے گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، حساب ان کا اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ امرت ان اقاتل الناس، ناس سے مراد ہے بت پرست، عبدۃ الاوثان، تو مسلمان فوج حملہ کرے۔ اب یہاں یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، کب تک؟ یا تو وہ کلمہ پڑھ لیں اور یا پھر مارے جائیں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک یہ گواہی نہ دیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو جب کہ جزیہ بھی ہے درمیان میں، تو اس بنیاد پر شارحین نے لکھا کہ ان اقاتل الناس میں الناس سے مراد ہے عبدۃ الاوثان، اہل کتاب مراد نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی فوج اہل کتاب پر حملہ کرے، یعنی یہود نصارہ پر، وہ پیشکش کر دیں کہ ہم تمہارے نظام کو مان گئے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مذہب اپنا ہم رکھیں گے، تو انہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ یہ جزیہ دیں ذلیل ہو کر، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ صاغرون والی قید ہے کہ ورنہ تو ان کی جان نہیں بچنی تھی، چونکہ اہل کتاب تھے لہذا جان بچ گئی ہے۔ کس شرط پر؟ جزیہ دینے پر، جزیہ دینے کی شرط پر جان بچ گئی ہے، مگر رہنا انہوں نے ذلیل ہے۔ وہم صاغرون، یہ قید ہے کہ یہ مسلمانوں کے ملک میں اکڑ کے نہیں رہ سکتے، جھک کے رہیں گے، ذلیل ہو کے رہیں گے، جان ان کی بچ جائے گی اور ان کو عزت نہیں دی جائے گی۔ انہیں احساس ہو کہ عزت تب ملنی ہے جب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اقلیات، اور یہ
اہل کتاب کے لیے ہے خاص جزیے کا حکم، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے تو پھر اہل کتاب کا بھی حکم عبدۃ الاوثان والا ہوگا۔ جیسے آج یعنی اس حدیث سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سرکار نے یا جزیے کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس واسطے محدثین نے کہا کہ الناس سے مراد عبدۃ الاوثان ہے، بت پرست ہیں، اہل کتاب مراد نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بھی شرک کرتے ہیں لیکن وہ اور طرح کا شرک ہے، اور یہ بتوں کے پجاری اور طرح کے ہیں۔ تو عبدۃ الاوثان الناس سے مراد ہے کہ جزیے کا جو حکم ہے وہ اہل کتاب کے لحاظ سے ہے کہ ان کو نہ مارو، چھوڑ دو ان کو، وہ جزیہ دیں اور مسلمانوں کی حکومت میں رہیں۔ لیکن جو دوسرے ہیں عبدۃ الاوثان، ان کے لیے ہے کہ یا وہ کلمہ پڑھیں یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی ان کا آج بھی یہی حکم ہے کہ یا وہ کلمہ پڑھیں اور یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو اہل کتاب ہیں ان کو آج گنجائش ہے کہ یہ کلمہ نہ بھی پڑھیں ان کو زندہ رہنے دیا جائے بشرطے کہ جزیہ دیں۔ تو یہ ان کا حکم اس طرح کا امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک ہے۔ جب وہ آئیں گے تو اس وقت شریعت مصطفیٰ یہ ہوگی کہ اہل کتاب بھی یا تو کلمہ پڑھیں، یہ دین قبول کریں، یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ یعنی یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائیں گے، سرکار ہی کی شریعت کا یہ حکم ہے، وہ نافذ کریں گے کہ اب وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے جزیے والا، اب جزیے کا حکم نہیں ہے، یا کلمہ پڑھو یا قتل کر دیے جاؤ گے اہل کتاب کے لحاظ سے۔ تو جو اہل کتاب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ حکم ہوگا، دوسرے کافروں کا جو عبدۃ الاوثان ہے آج بھی وہی حکم ہے کہ ان کے لیے جزیے کا حکم نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ یا وہ کلمہ پڑھیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ جب تک وہ گواہی نہ دیں ہمیں ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ تو یہ جزیہ کے لحاظ سے ہماری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو تقریریں ہیں اس میں جزیہ یعنی اہل کتاب کے لحاظ سے یہ بات بتائی گئی، اور یہ بڑی اہم ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ یہ دین قبول نہیں کر رہے لیکن نظام قبول کر گئے ہیں، نظام حکومت قبول کر گئے ہیں، نظام اسلام مسلمانوں کا قبول کر گئے ہیں کہ ہم اکڑیں گے نہیں، ہم اس ملک میں رہیں گے، حربی نہیں بنیں گے، اس کے خلاف حملے نہیں کریں گے، ہم قانون مانیں گے تمہارا لیکن مذہب اپنا رکھیں گے۔ تو اب جو سجدہ ہے مسلمانوں کے نزدیک یہ سجدہ وہ نہیں مان رہے، نظام مان رہے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا ہے یعنی اسلام میں کہ سجدے جیسی چیز پہ کمپرومائز ہو گیا ہے، نظام پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ سجدہ ان کو چھٹی دے دی گئی ہے کہ جیسے تم ہو ٹھیک ہے رہو، مگر ہمارا نظام تم نے ماننا ہے اور جزیہ دینا ہے۔ یعنی اتنا بڑا ہے نظام کا فلسفہ اسلام میں کہ وہ سجدہ نہیں مان رہے، دین نہیں مان رہے، دین کا نظام مان رہے ہیں کہ نظام حکومت ہم مان جاتے ہیں، ہم اس ملک میں نظام کے تابع رہیں گے، دین نہیں مانتے، نظام ہم دین کا مانتے ہیں، شریعت کہتی ہے تمہاری جان بچ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہی قانون رہے گا کہ جو ہمارا نظام مان گیا ہے اگرچہ وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اسے مارا نہیں جائے گا، پھر اس کے جان مال کی حفاظت کی جائے گی، اگرچہ وہ کافر ہے، کیوں حفاظت کی جائے گی کہ وہ ہمارا نظام تسلیم کر گیا ہے۔ ایک مقام اسلام میں ایسا بھی ہے نظام کی فوقیت کا کہ جہاں نماز کے مسئلے پر تو کمپرومائز ہو گیا ہے مگر نظام کے مسئلے پر پھر بھی کمپرومائز نہیں ہوا کہ نظام ماننا پڑے گا ورنہ پھر قتل ہے۔ دین نہیں مانا، نماز نہیں مانی تو شریعت نے کہا چلو ٹھیک ہے جزیہ دو، نظام مانو، ہمارے حکم کے تابع رہ کر جو ہمارے قانون ہے وہ تسلیم کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ جو قانون نظام ہے، نظام ریاست ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ شریعت نے ان کو کافر رہنے دیا، زندہ رہنے دیا
کہ یہ نظام کے تابع ہو گئے ہیں، لیکن جب نظام کو بھی اکڑے کہ ہم یہ نظام بھی تمہارا مسلمانوں کا نہیں مانتے تو پھر قتل ہے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین میں کہ نظام کے باغی کے لیے زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، نماز سے جس نے بغاوت کی اس کو گارنٹی دے دی مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ نصارہ اور یہود کو اگرچہ عبدۃ الاوثان کو وہ گارنٹی بھی نہیں دی گئی۔ اب امام کرمانی نے کہا فلما خصصوا بالعبدۃ، تو یہ کیوں معنی کیا کہ الناس سے مراد یہ ہیں وہ بت پرست ہیں؟ تو کہتے ہیں اس واسطے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیہ والی دلیلیں خاص کر رہی ہیں دوسرے ٹولے کو، یعنی اہل کتاب کو۔ اہل کتاب کا یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے خلاف جہاد رکھو جاری یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ جائیں۔ کلمہ پڑھنے والا حکم عبدۃ الاصنام کے لیے ہے، اہل کتاب کے خلاف جہاد رکھو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کر لے اور اسلام کے نظام کو تسلیم کر لیں، تو پھر ان کو زندہ رہنا دیا جائے گا، حالت کفر میں ہی ان کو زندگی کی ضمانت دے دی جائے گی۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس دنیا کے لحاظ سے اخروی جو امور ہیں، جنت میں داخل ہونا یا جہنم یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں کہ ان کا فیصلہ خود رب ذوالجلال کرنے والا ہے۔ باقی اس میں چونکہ ساتھ یہ بھی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقیموا الصلاۃ، یعنی صرف کلمہ پڑھنے پر جان بخشی نہیں ہوگی، نماز بھی ساتھ پڑھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نماز کی چھٹی کرنی ہے یا زکوٰۃ کی چھٹی کرنی ہے تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس پر ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ مان جائیں، اگر نہ مانے کہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر نماز نہیں مانتے، ہم نماز کوئی شے نہیں ہے یا زکوٰۃ کوئی شے نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ عقیدہ رکھتا ہو نماز کا لیکن چھوڑتا ہو، یعنی آج چونکہ نماز کے مسئلے کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ابتدائی طور پر اس میں انہوں نے کہا کہ وعلیہ الجمہور منہا ان تارک الصلاۃ عمدا معتقدا وجوبها یقتل، کہ کوئی بندہ نماز فرض سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو جمہور کا مذہب ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ امام نووی نے ذکر کیا۔ واختلفوا هل يقتل على الفور ام يمهل ثلاثة ایام، کیا اسے فوراً قتل کر دیا جائے یا 3 دن کی مہلت دی جائے؟ الاصح الاول، تو صحیح پہلا ہے کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ والصحیح انه يقتل بترک صلاۃ واحدۃ اذا خرج وقت الضرورۃ لها، کہ جب ایک نماز کا وقت نکل جائے گا تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی عاقل تھا بالغ تھا تو ایک نماز کا وقت زور کا مثلا ختم ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اس نے مانتے ہوئے کہ نماز فرض ہے اور پھر اس نے چھوڑ دی ہے جان بوجھ کے، تو یقتل وانہ یقتل بالسیف وهو مقتول حدا، اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور یہ حد ہے، حدن مقتول ہے۔ اتنی سخت سزا جو تھی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جمہور کا مذہب ہے، یعنی امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، تو امام صاحب کے نزدیک صرف تھوڑی سی گنجائش ہے اور آگے لوگوں نے اتنی زیادہ بنا لی ہے کہ نماز نہ پڑھنا اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا، جبکہ ادھر تلوار تھی کہ ایک نماز کا ٹائم گزر گیا، مسلمان تھا، مانتا تھا نماز کو، اگر نہیں مانتا تو پھر تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہوگا، تو اس نے جب وہ ٹائم گزرا جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی ہے، یقتل بالسیف۔ تو امام صاحب کی نزدیک جو ہے کم از کم وہ اگر رائج ہو تو پھر بھی لوگوں کو احساس ہو کہ وقال ابو حنیفہ تھا، امام کرمانی خود شافعی ہیں تو انہوں نے وہ شوافع والا موقف بڑے
مبالغہ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک نماز کا وقت گزرتا جائے تو مسلمان جس نے وہ نماز ترک کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ وقال ابو حنیفہ یحبس ولا یقتل ولا یکفر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، ایک نماز جس نے چھوڑی اس کو بند کر دیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے اور اس کو کافر نہ قرار دیا جائے۔ تو اب جو ہے یعنی یہ امام صاحب کے مقابلے میں دوسرے حضرات کا مذہب تو ویسے ہی قتل کا تھا، ایک نماز کے ترک پر عمدن ترک پر قتل، اور امام صاحب کے نزدیک قتل نہیں لیکن قید تو ہے، یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے نماز کا کہ نماز چھوڑے تو پھر جیل جائے، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی تو وہ یعنی نیچے آتے آتے نہ قتل نہ جیل نہ تھپڑ، تو اس طرح یعنی نماز کا معاملہ بالکل لغو ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سرکار فرما رہے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اس واسطے یعنی نماز کے اہتمام کا احساس امت میں اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ تو مسئلہ ہی قتل کا تھا، اور امام صاحب نے سارے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس میں یہ قول کیا کہ چلو قتل نہیں، اس میں حبس جو ہے وہ رکھا جائے، تو اس کی یہ شرعی سزا ہے۔ اور آج یہ کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، یعنی ایک وقت تو کیا کئی دنوں کی نمازیں معاذ اللہ عمدن چھوڑی جائیں اور انسان اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ روزے کے لحاظ سے وعید شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے، وَمُنِعَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے چونکہ اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ یعنی آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو علیحدہ ہے، یعنی اسلامی حکومت کے اندر جو ہے وہ یعنی روزہ نہ رکھنے والے کے لحاظ سے یہ سزا ہے۔ تو یہ فقہی لحاظ سے اور امتحان کے نقطہ نظر سے بھی کہ بے نمازی کی شرعی سزا کیا ہے، تو یعنی امام صاحب کے نزدیک حبس ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بے نمازی کو کافر قرار دیا جائے گا، اور روزے کے لحاظ سے حبس ہے اور کھانے پینے سے اس کو روک دینا ہے۔ اب یہ اور ادھر دوسری طرف یہ کنسیپٹ دل کی نماز کتنا یعنی دوری ہے اسلام سے، کہ نماز کے اندر جو ظاہری ارکان ہیں اور اعضاء کی حرکتیں ہیں، فعل ہے، وہ ملوث خاطر ہوگا۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، یعنی وہ جو شروع سے جھگڑا چلا تھا ابھی تک وہ جاری ہے، یعنی ہمارے نزدیک ایمان بسیط ہے اور عمل نور ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ایمان جو ہے نفس ایمان میں عمل سے اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان خود عمل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بسبب اس کے جو کہ تم عمل کرتے تھے۔ تو اس کا ترجمہ تعملون کا تؤمنون کرتے ہوئے یعنی امام بخاری نے استدلال کیا، اور بہت سے اہل علم نے کہا فَوَرَبِّكَ محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے سب سے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو حساب کے مسئلے پر اور ہر عمل کے بارے میں مواخذہ ہوگا، یہ آیت بہت اہم ہے۔ فَوَرَبِّكَ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ، لام اور نون دونوں تاکید کے، ضرور بھی ضرور ہم ان سے سوال کریں گے، کس کا؟ عما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ ان قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑھا تھا۔ وقال لمثل هذا فلیعمل العاملون، اس طرح کے عمل کرنے چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ تو یہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش دینے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو یوں عمل کرنا چاہیے۔ لمثل هذا
فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر قرآن مجید میں یہ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن سوال ہی نہیں کیا جائے گا انس اور جان سے ان کے گناہ کے بارے میں، سوال ہی لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور ادھر یہ لنسألنہم، ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، تو یہ بالکل آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ہماری جو وہ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات لیکچر ہیں اور وہ جو کتابوں اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے دن مختلف گراؤنڈ ہیں، موقف، تو بعض مواقف میں سوال ہوگا، بعض میں سوال نہیں ہوگا، یا مختلف ازمان ہیں، کسی وقت میں سوال ہوگا، کسی وقت میں سوال نہیں ہوگا۔ یا یہ جواب ہے کہ معلومات حاصل کرنے سے سوال نہیں کیا جائے گا، کہ سوال کر کے پوچھیں گے کیا تم نے یہ گناہ کیا، وہ کہے ہاں کیا، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، یعنی استخبار والا سوال نہیں کیا جائے گا۔ خبر حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لانا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کہ سوال ای العمل، عمل کون سا افضل ہے، تو جواب ہے ایمان، تو پھر ایمان ایک عمل ہے۔ یعنی امام بخاری اپنے موقف کو اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ کہا گیا پھر کون سا؟ کہا گیا جو مقبول حج ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہاں مضاف معصوف ہوگا کہ ایو نتیجۃ العمل افضل، تو اس میں ہوگا ایمان باللہ۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے افضل التابعین کا، کہ سعید بن مسیب جو ہے وہ افضل التابعین ہیں، اور بعض کا وہ قول افضل التابعین کا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ